الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایتن رب سچے دا حجرا ایدے اندر پا فقیرہ جاتی ہوں نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہوں تشوق دا دیوا تو بال اندھیرے مطلبی بستی کھڑاتی مرن تھی اگے مر گجی مرن تھی اگے مر گجی جنہ حق دی دمزی بچاتی اللہ رب العالمین دی حمد اور بارگاہ آقا نعمت علیہ السلام دے بھی درود و سلام دے گجرے تے برکات تو بعد میرے مقتدر علماء ذی وقار قرآ حفاظ مہمانان گرامی قدر خاص کر کے ممتاز مذہبی سکالر مائع ناز دانشور اور خطیب نکتہ دان آپ کے محبتوں کے چاہتوں کے امین فاضل جلیل سلسلہ کرم دے یقیناً انہوں دعا دیاں گا میری تقریر شاید کو بعض دا رنگ بچوں نکل آیا تو تاری سوچاں دے مطابق ہوئے گا میں کچھ شادیاں گلنا بھی بچ کروں گا تھوڑے جے وقت بچ تو ممکن ہے کہ کوئی گل ایسی بھی آوے جنہیں تو انہوں پسند آئے تو تسی صرف سبحان اللہ بشک کہتے کوئی توڑے دے پابندی نہیں پہلی جلی گل میں کہنا لگا نا جی او اے بے کہ بندہ بڑا چنگا ہے جنہوں رب کسی چنگے کام سے منتخب کر لے وہ بندہ بڑا ہی چنگا ہونا ہے بات تسی سنتے رہنے ہو ممکن ہے مدرسہ بات کے دوران میری بھی کوئی ادا بات والی بانو پسند آئے تو بے شک ٹھیک ہے لیکن میں گل کر رہا وہ بندہ بڑا ہی چنگا ہونا ہے جنہوں رب کسی کام واسطے پسند کر لے جس طرح تو اڑے سبحان قصبے دا اے سکول ہے
منہاج القرآن جیسے انٹرنیشنل نام دے نال موسوم ہے تے اے جڑا مجاہد سادے دے انداز نال اتھے چادر لپیٹی گئی اتھے بیٹھا ہوندا ہے جناب حاجی حیدر صاحب، اللہ اس بزرگ نو سلامت تے باکرامت رکھے، اتنیاں محبتاں چاہتا دا میں کہنا اتنا وفادار آدمی کہ دکھ سانو پنڈی دیا مضافات میں چوبے دے جنا اتھو ٹر کے اتھے پہنچے کیوں آئے ہو؟ بس جی بڑے دکھ وچ شریک ہاں، کدی سارے بیٹے دے دکھ وچ شریک نے، کدی سارے بھائیاں نال پیار کرتے نے، اسی تو پھرے ہے نا دادا دی نگری رہنے ہیں تو دعا ہی کر سکنے سارے دامن وچ ہور شاید ہے کوئی نہیں۔ تو انہاں واسطے کہ میں گل بڑی ڈھونڈ کے لے آیا، شاید تساں پہلے بھی سنی ہوگے ممکن ہے، لیکن بنی اسرائیل دا ایک شخص سرے راہ جا رہا ہے نا تو انہیں دیکھا کہ ریت اڑ اڑ کے نا ان پہ لگتی کہ ریت نے پہاڑ بنا لے، تو اس بندے آکھیا کہ یا اللہ اس ریت نو اگر تو سونیا آٹا بنا دے میں تو مینوں دے دے میں، ریت بناویں آٹا تو دے دے میں مینوں تو میں تیری مخلوق تقسیم کر دے وہاں۔ ادا ہوگی بڑی چنگی ہوئی، رب نے فرمایا کہ نہ ریت میں آٹا بننا ہے تو نہ تینوں آٹا ملنا ہے، لیکن اے بندیا تو گل بڑی سونی کیتی ہے، تو فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بندے دا اے جڑا عمل ہے نا جڑا اے دے نیت وچے عمل ہویا نہیں، نہ ریت آٹا بنیا تو نہ انہیں آٹا تقسیم کیتا، صرف یہ ہے کہ انہیں خواہش کی تھی کہ مولا ہے بھی بندہ بنی اسرائیل دا محمد عربی دی امت تا نہیں ہے، پہلی امتہ وچوں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اے نامہ اعمال وچ اتنیاں نیکیاں لکھ دیو جتنے ریت تے ذرے نے، تاکہ قیامت والے دن اے دے کام آوان۔ تے حاجی حیدر صاحب تسی تو زندہ سلامت رہو، توڑی نسلہ دا توڑا خاندان سلامت رہو، اے جڑا بوٹا تسی لا چلے ہو نا، توڑے سوچا ارادہ میں چھے کہ مولا اے گلستان قائم رہے، ایتھے ننے بچے آن بیٹیاں آن پڑھن، تے کام تو ہو رہا اور انشاءاللہ ہوئے گا، لیکن توڑے نامہ اعمال جو میرا دل کہندا کہ آٹے تو بھی ود کے نامہ اعمال دے وچ نیکیاں دے ڈھیر لگ جان گے۔ تے ایک دوسری گل جڑی من بڑی پسند آئی ہے، جڑی مرکز وچ تے قائم ہے، لیکن اگر تمام اداریاں وچ یہ سلسلہ ہے اور اے سارے اہل سنت واسطے تقلید بھی ہونی چاہیے، یعنی انہوں اپنا لینا چاہیے نا۔ یہ تھے میں آج سنیا عزیز محترم مطابق کر رہے سے انہوں نے دسیا کہ اتھے درود پاک کثرت نہ پڑھے جاندہ ہے ہر جمعہ تو مبارک ہر جمعہ والے دن ماشاءاللہ۔ تے ان پر انہوں نے ایک حدیث سنانا، وہ اذان تو پہلے تے بعد نہیں، محفل سجا کے بعد وچ نہیں، سونیا میں تے زبان نال پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سونیا میں ایک واری درود پڑھیا، کملی والے آقا علیہ السلام فرماندے نے جا اللہ نے تینوں دنیا دے عذاب تو بھی بچا لیا تے جہنم دی اگ تو بھی بچا لیا۔ اہل بیت اطہار دی محفل میں جانا لے ہو، ذکر حسین سن کے دل نو خوش کرانا لے ہو، ذرا غور تو کرو، اے محفل سجا کے بیسیوں سینکڑوں 35,000 مرتبہ درود پڑھیا یا تھوڑا یا کم پڑھیا، اگر ایک مرتبہ ڈر اور خوف بھی بندہ جدوں آقا دی بارگاہ درود پڑھے، نالے ظاہری سلام آف ہوندی ہے تو نالے دوزخ تو آزادی دا پروانہ مل جاندہ ہے۔ تو ہم تسی دسو کتنے تسی خوش نصیب ہو کہ توانوں تو مینوں آقا دیاں محفلاں سجا کے تے درود و سلام پڑھن دی توفیق مل دیئے۔ تے میں ہوں تھوڑی ایک عقیدے دی گل ہے، رنگ دا دوسرا ہے،
ایتھے تم تہاڈی پتہ نہیں علامہ صاحب نو پتہ ہوئے گا زیادہ تر ساڑھے لاہور میں رواج ہے کہ اتھے جناب ایم پی اے ایم این اے حضرات سارے طبقے نو بلا لیندے انہوں نے ووٹ لینے ہونے نے کہ بریلوی علماء بھی آ جان دوسرے بھی آ جان سارے آ جاؤ جی تھے کی ہو رہی پرخانی ہو رہی. اچھا میں بھی دادا صاحب دی وجہ نہ کئی حضرات سانو ہوئے ایم پی ایم این اے حضرات بلا کے بلا ہی لیندے نے. سارا وہ دوست ہے ایم پی اے صاحب اور سانو بلا لیا تو ایک پہلے جامعہ شریف کے مولوی صاحب بھی تشریف لیا انہوں نے تھوڑے ٹائم انعام بھی دینا ہے. میں کہا جی ہاں بالکل انعام دیو. تو انہاں تقریر کرن دے نال یا کیا جی درود پڑھو درود پڑھو. لوگ ان تک لگ ہاں درود پڑھو جب نماز بچے انہاں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کسی پڑھیا کسی نہیں پڑھیا. اچھا انہوں تو بعد میری باری آ گئی تو میں آکھیا بھی گل ہی ہے ہم تسی درود پڑھو جڑا نماز بچے درود پڑھو جڑا نماز بچے آکھیں او کہنے میں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں کیا اے السلام علیکہ ایھا النبی دا ترجمہ ہے. فرما او درود اللہم صلی علی محمد رہ جائے تو نماز ہو جاندی ہے. اے درود رہ جائے تو نماز وچ واجب ہے دے بغیر نماز نہیں ہوندی. فرمایا او اللہم صلی علی محمد درود پڑھ دے تو اور رہ جائے تو گزارا ہے. اس درود دے رہن نال گزارا نہیں تیری نماز ہی نہیں. اس واسطے پہلیا درود ہے کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے تو وہ بھی درود ہے کہ اللہم صلی علی محمد پڑھے تد بھی درود ہے. چنگی گل ہے دعائے پڑھ لیا کر جے دعائے نہ پڑھنے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دا انکار بھی نہ کریا کر. ہوں میں تو انہوں قرآن مجید دی آیت ہے تو ظاہر ہے کہ سنی دا ترجمہ بھی تو ویسے یاد ہے سکولہ میں بچن ویسے یاد ہے. اللہ تعالیٰ فرمان دینے والا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. فرما جڑے لوگ علیہ کلمت الحق دی خاطر میدان جہاد وچ شجاعت دیندے ہویا قربان ہو جان انہاں نوں مردہ نہ آکھو بل احیاء بلکہ او زندہ نے والا کلا تشعرون. تسی انہاں دی زندگیاں نوں سمجھن دا شعور نہیں رکھدے. جدو قرآن مجید نو اسی کھول کے پڑھیا یہ عظمت والی کتاب سارے دل و دماغ دے یہ دستک دے رہی ہے کہ لوگوں شہید زندہ ہوندے رہیں تو شہیدانو خراج عقیدت پیش کرن دا طریقہ ہے زندہ دی طرح کرو. نہ آہ کرو نہ بقا کرو نہ وویلا کرو نہ سر کو بھی کرو نہ سینہ کو بھی کرو نہ پالا نو نوچو. فرمائے شہیدانو تو سی خراج عقیدت پیش کرنا ہے کہ واہ حسین ابن علی تم پہ لاکھوں سلام. اسی تے بریلی دے تاجدار دے منن آلیا واہ حسین ابن علی تم پہ لاکھوں سلام واہ نواسائے رسول تم پہ لاکھوں سلام. میں اگر سکول دے حوالے نال اے گل بھی کر دے ماں کہ علامہ صاحب سر سید احمد خان ویسے تو کو رول مذہبی اعتبار نال چنگا کوئی نہیں سی انج ہور کئی امپیر منتے کم دے گیا لوگاں نوں انگریزی بند آ گیا انگریزی نہ آنی ہونے تے انگریزاں نال اسی ٹکراؤ کی لیندے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن انہوں کسی نے عیسائی نے آکھیا انہیں آکھیا جناب گل یہ کہ تسی آختے ہو ساڑھے نبی بڑا اختیار والا ہے تے علی مشکل کشا ہے نہ نانا اپنے نواسے نو بچا سکیا تے نہ باپ اپنے بیٹے نو مشکل کشائی کر سکیا تے کربلا وچ تے سر سید احمد ظاہر کے ذہین بندہ سی وہ آکھن لگا نہیں او تسی گل سنو ہے وہ چونکہ سامنے والا مد مقابل عیسائی سی. آکھن لگے نہیں وہ اس واسطے ہویا کہ اللہ نے جدو عرض کی تھی کہ یا اللہ ہے کی ہو رہا انہیں آکھیا یہ نہ کرو میں ایک اپنا اکلوٹا بیٹا بنا کے دنیا میں عیسیٰ نو بھیجیا سی تے
انہوں نے جناب وہ دی گردن مار کے سولی چڑھا دیتا سی، اس واسطے میں تو مجبور ہوں۔ اللہ یعذ باللہ رب مجبور ہو گیا، آکھا لگے بجے خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بچا سکیا تے حسین کو کربلا وچ کیوں بچانا؟ آکھیا لوگوں گالی یہ ایویں پٹھیاں سیدھیاں ہکا نہ کرے کرو، ہک او کرے کرو جڑی چنگی لگے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے ہاتھ اٹھے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جس طریقے نال امام علی مقام دی تربیت فرمائی، کدی مونے تے چکیا، کدی گود وچ رکھیا تے کدی بوسے دیتے، لب چوسا کے دنیا نو آکھیا لوگوں میں اپنے نواسے دی تربیت اس طرح کر چلیا کہ دنیا ویکھے گی میرا بیٹا کربلا دی دھرتی تے اپنی اکھاں دے سامنے علی اکبر قربان کرا دے گا، امام قاسم دی لاش تے گھوڑے دوڑوا دے گا، فرما معصوم علی اصغر نو قربان کرا دے گا، لیکن آنسو تو ضرور بہن گے لیکن کدی سینہ کو بھی نہیں کرے گا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اس واسطے کہ ایدی تربیت محمد عربی علیہ السلام دی بارگاہ چوئی۔ آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مولا میرے بیٹے حسین نو صبر بھی دیویں تے اجر بھی عطا کری، یا اللہ انہوں صبر بھی دیویں تے انہوں اجر بھی عطا کری۔ اس واسطے کہ او شاہی مسجد دی سیڑھیاں دیکھو لے گیا مرد قلندر، انہوں کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، انہوں کسی نے آکھیا ہے نا کہ اقبال تسی ساری دنیا پھر کے آئے ہو تے کسی شہر نے تو انہوں متصر کیتا، آکھا لگا خیرہ نہ کر سکا جلوائے دانش و فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ، سرما گیا میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف۔ آنکھیں لگے میں نے کون گمراہ کر سکتا، میں تے آقا دی محبتہ میں زندہ رہنا، تے میری اکھاں وچ علی پاک دی محبتاں دا سرما موجود ہے۔ او اقبال جڑے دنیا کن بڑا سکالر ہے، او شاعر مشرق ہے، او پاکستان دی تصویر پیش کرنا والا جناب، تے آنکھاں لگا جدو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سیدہ فاطمہ دی بارگاہ وچ اینڈ سر جھکا کے آکھیا اے سیدہ اگر تیرے بابا محمد عربی علیہ السلام دی شریعت آڑے نہ دی تو میں تیری قبر دا مسلسل طواف کردا، جس طرح لوگ کعبے دا طواف کردے نے۔ اقبال جیسا پڑھیا لکھیا بندہ سیدہ دے مدار دا طواف کردا، اس واسطے طواف میں نہیں کردا کہ آقا محمد عربی علیہ السلام دی شریعت آڑے آ رہی ہے۔ او اقبال دنیا نو سبق دیندہ، آکھاں لگا کائنات دے وچ بڑے بڑے منصب دنیا نو اللہ نے عطا کیتے نے، آکھاں لگے میں جدوں تاریخ دے اور آگ تے نظر رکھی تو میں تکیا کہ ایک مائی پاک نو اللہ نے بڑی عظمت عطا کی تھی کہ او دے بطن وچوں اللہ نے ایک نبی پیدا کیتا جنہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے نام تو دنیا جان دیئے، پر آنکھاں لگا میں تقابل تو نہیں کرتا لیکن میرا عشق میرا وجدان ہے کہندا کہ مریم عزیز یک نسبت عیسیٰ عزیز اور از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، فرما او دنیا دے وچ عیسائیت دے جھنڈے نو بلند کرنا لے آؤ تو میں دساں سیدہ مریم دی عظمت نو سلام ہے، لیکن انہوں نے ایک عظمت نصیب ہوئی کہ والدہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دیا۔ میں آتا نو دساں میرے آقا دی بیٹی نو اللہ نے کتنی عظمت نال نوازیا۔
نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین تکو دے صحیح او محمد عربی علیہ السلام دے دل دا ٹکڑا حضور دی اکھاں دی ٹھنڈک جڑے کائنات دے مالک و مختار نے 92 تاج دارے حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا او بان ہوئے یعنی زوجہ محترمہ نے حضرت مولا کائنات دیاں ذرا آمتن دسا مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار عشق پر آدسا اس قافلہ عشق و محبت امام جنہیں کربلا دی دھرتی اپنے 72 تنوں قربان کر کے آقا دی دین دے جھنڈے نو اتنا بلند کر دیتا قیامت تک سارے دیا نظران اٹھ کے وکھڑ گیا کربلا دیا شہزادیا آقا دی عظمت تا پہلا دین آلے امام علی مقام کس رنگ نالے قربانیاں دے چھڑیاں نے پر محبت آلے اپنا اپنا رنگ اپنا دے کدی سنو اجمیر شریف دی عظمتاں دا پیغام بھی ملتا ہے یہ دی علمی بحث دی علامہ صاحب جائے کوئی سکالری بیان کرن لیکن منو جڑے جملے سمجھ آنے نا کہ شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین دین است و حسین دین پناہ است و حسین اس اتنی بڑی ہستی جنہ دے ایک اشارے نال 90 لاکھ نے کلمہ پڑھیا او مردے کامل آکھا لگا جنہوں تسی حسین آکھ دے ہو اسی انہوں دین آکھ دے ہیں جنہوں تسی دین آکھ دے ہو اسی انہوں حسین آکھ دے ہیں نہ دین حسین تو جدا ہے نہ حسین دین تو جدا ہے فرما جس نو تسی نماز آکھ دے ہو اسی انہوں حسین آکھ دے ہیں جس نو تسی قرآن آکھ دے ہو اسی انہوں حسین آکھ دے ہیں فرمایا دین سارے دا جڑا نا ہے نا وہ سمجھو کہ امام حسین دیا محبتاں دا نا ہے ظاہر ہے کہ نماز وچ آل محمد دا جدوں تک تذکرہ نہ آوے تو میں آل کر جیسا ہر کوئی اپنی محبتاں دا اظہار کرتا لیکن ایک عاشق نے اپنی دعاواں دا رنگ اس انداز نال بدلیا آکھاں لگا لوگو جدوں درود پاک پڑھن تو بعد تو آدھی دعا دا دل دے وچ ایسا محسوس ہوئے پتہ نہیں دعاواں کتنیاں منگیاں نے تے کتنیاں رہ گئیاں نے یا اللہ کیڑی قبول ہوئی تے کیڑی رہ گئی ہے فرمایا میں ایک والے سامنے یاد کرنا تو انہوں اس سبق دینا میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے میری دعاؤں کو وہ درجہ قبول ملے میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے لوگوں دعا دے وچ جدوں سیدہ زہرا پاک دا واسطہ دیو نا او سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ساری کائنات دے وچ جوڑے دے رب نے آسمان دے بنائے نن جی اے جڑے جوڑے اللہ نے مرائے ہونے نے یہ آسمان تو بندے نے پھر دنیا دے انہاں دا نظام شادی بیاہ ہوندا ہے لیکن ایک ایسا ہے کہ مولا کائنات پیدا ہوئے اللہ دے گھر سیدہ فاطمہ زہرا پیدا ہوئیاں محمد رسول اللہ دے گھر اللہ نے فرمایا ایک میرے گھر آیا تو سونیا ایک تیرے گھر آیا تو میرا ہے تو میں تیرا انہاں دو آندہ عقد نکاح آسمان تے نہ کر لئیے فرشتانی بدمچ کر لئیے تے آقا علیہ السلام خوش ہوئے تے اللہ نے
فرمایا میرے محبوب اپنی بیٹی نال مشورہ کر لو حکمار کی ہونا چاہیے. نبی محترم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نال مشورہ کیتا، حدیث وچ موجود ہے. فرمایا بیٹی حکمار بابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا حکمار میں اس وقت رب دی بارگاہ مطالبہ کرانگی جدو سونے دی امت پل صراط تو گزر رہی ہوئے گی. غور دے کرو یار، اور صراط کم کو آسان ہی ہے، شاید دوارے واسے آسان ہو، اسی تو سوچ کے ڈوبے پہ ہوئے. بال تو زیادہ باریک، تلوار تو زیادہ تیز، تھلے پھڑک دے اور شولے دوزخ اس کا پیچھے وہ پل ہے، اس تو ہر ایک نے گزرنا ہے. بریلی کے تاجدار نے آکھیا نا کہ رضا پل سے یوں وجد کرتے گزریے، رضا پل سے یوں وجد کرتے گزریے کہ رب سلم صدائے محمد. اور پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. سنو حدیث پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آقا دی بارگاہ عرض کر دینے سونیا میں اپنا حکمار علی پاک دلال عقد دی صورت میں جڑا ہے او دا مطالبہ جدوں آقا دی امت پر صراط نو پار کر رہی ہوئے گی اس وقت میں مطالبہ کرنے گی. سونیا اللہ فرمائے گا سیدہ اے فاطمہ اپنا عقد 10 مطالبہ کیے. سونیا میرے محبوب دی ساری امت نو خیریت نال پل تو پار کر دے، اے میرا حق مارے. آج قیامت تک انہاں دی آل دے تذکرے کیوں نہ ہون. اتنی لجپال سیدہ، اتنی کرم فرما سیدہ جنہ دے ہک اشارے دنال محبوب دی امت تے کتنے گناہگاراں دی مغفرت اور بخشش ہو سی. آقا دو جہاں نبی محترم سید آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ دے وچ موجودن، یعنی گنبد خضرا والا حجرہ مدنی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے. دروازہ کھلے ہے، کسی کو اندر آن کی اجازت کوئی نہیں، لیکن دروازہ اپنے آپ ذرا سل گیا. لیکن ننی دی عمر دا 6 سال دا ننہ لپکتا چھلکتا آقا دی بارگاہ کے قدس وچ موجود ہے. حدیث وچ موجود ہے آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے اقدس سے مزمل والی چادر کی تھی ہے. لوکاں باہر دروازے تے پیرے تے صحابہ موجود نہیں تاکہ آقا دے آرام وچ کوئی مخل نہ ہوئے. لیکن شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 6 سال عمرے نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی انہوں کسی طرح اپنے طور سے روک سکتا ہے. لیکن دروازے سلکیا تے اندر جا کے مدنی کریم علیہ السلام دے جا کے سینے تے بیٹھ گیا نے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے حدیث میں جے کہ سرکار نے شہزادہ امام حسین نو اپنے پیروں تے پیر رکھوا کے تے دوویں ہاتھ پکڑ کے اس طرح لوڑیاں دیتیاں نا کہ وہ شہزادہ حضور علیہ السلام دے پورے جسم نہ لپٹ گیا. تو سرکار فرمانے نے صحابہ ان دروازہ کھول کے تکو تے صحیح اندر ہو کی رہا تکیات شہزادہ امام حسین نو میرے کریم آقا علیہ السلام نے پیران کو لے کے پورے جسم دنال اس طرح مسکیتا. فرمایا اے تکو میں اپنے بیٹے دی تربیت کس طرح کر رہا. فرمایا اے بیٹا کربلا دی دھرتی دے جا کے اس تربیت کا اس انداز نال اثر لوے گا کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو گور ہیں. حقیقی پہلو میں اقبال کہتا ہے اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو گور ہیں.
کہ ضرب یداللہ ایک سجدہ شبیری نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی حیدری کوئی شاید موجود ہے ادھا مطلب ہے کہ کھان میں کوئی پابندی نہیں، وضو کرنے کی کوئی پابندی نہیں، نیک عمل ظاہر ہے کہ محفلہ جو سجائیاں جانیاں نے انہاں میں ذکر تو انہاں ہستیاں دا ہی ہوندہ ہے نا جنہاں واسے محفلہ سجائیاں جانیاں نے ثواب بھی تو ہی ملتا ہے کہ جنہاں نال بندہ اپنی نسبت کرتا ہے انہاں دے در دولت تو خیرات منگتا ہے کہ بے شک تو سن سنے ہیں ممکن ہے کہ کہیں لفظاں نال سنے ہوئے کوئی اور طریقے نال سنے ہوئے اور میں نے یہ بھی پتا ہے ادھر حافظ اگائے صاحب نے تو بہت ساری چیزیں سنائیاں ہو سن خاص کر کے ذریعہ چک والے خطبہ جمعہ دے دوران لیکن میں ادھر اشارہ جڑا ہے وہ دینا چاہنا کہ مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کائنات دیاں اور سونیاں دھرتیاں نے جدو ولید پیغام لے کے امام علی مقام دی بارگاہ وچ آیا کہ منو یزید دا حکم ہے کہ سوڑیا تسی بیعت کرنی ہے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ولید منو تنگ نہ کرو میں بڑا ستایا ہوا انسان ہوں میں اپنی اکھاں دے سامنے محمد عربی علیہ السلام نو جان جا دیکھا اماں جی سیدہ فاطمہ تو زہرا دا وصال ہو گیا بابا علی المرتضیٰ نو شہید کر دیتا گیا بھائی امام حسن نو زہر دے دیتا گیا میں نے واسے تسبیح اور مصلح کافی ہے میں نو رہن دیو لیکن جدو ولید نے بڑا تنگ کیتا تو میرے امام نے فرمایا پھر یہ جانتے ہو کہ میں علی شیر خدا دا پتر ہوں میں تقیہ کرنا والا نہیں ہوں اے بڑی گندی سوچ کہ علی نے تقیہ کر لے سی نہیں پیارے بھول ہوئی ہے تیرے بولوں آج بھی لوٹ کے اپنے اصل وال آ جا اگر علی پاک تقیہ کر دے تو پھر علی اپنی نماز جناب ابو بکر صدیق دے پیچھے نہ پڑھ دے علی میں جتنی جرات موجود سی اگر تقیہ کرتے تو جناب عمر ابن الخطاب فاروق اعظم دے پیچھے نماز نہ پڑھ دے تقیہ کرتے تو جناب عثمان غنی دے پیچھے نماز نہ پڑھ دے انہوں نے فرمایا نہیں انہاں سارے نو مسلح میرے نانا جان نے عطا کیتا ہے بلکہ علامہ صاحب جیسے سکالر موجود ہیں تاریخ دے دو خوبصورت لفظ موجود ہیں مسلح سرکار نے جناب ابو بکر صدیق نو دے دیتا تے غزوہ خندق کے موقع تے اپنی دستار اتار کے علی پاک نو دے دیتی ہے فرمایا مسلح حضور نے فرمایا جس قوم میں میرا ابو بکر موجود ہوئے دوسرے بندے کو مسلح سجدہ ہی نہیں سرکار دا ارشاد ہے تو حضور نے جب اپنی دستار مبارک علی پاک نو ادا کی تھی نا فرمایا ساری کائنات دیکھو میری ساری امت کا ایمان ہے کہ طرف اے جڑی دستار میں علی نے سر تے رکھی ہے فرمایا ساری امت کا ایمان ایک طرف تو میرا کلا علی ایک طرف ادنا کوئی مقابلہ نہیں کرتے لوگاں نو دا سدا عظمت علی نو بھی سلام ہے تے عظمت ابو بکر صدیق نو بھی سلام ہے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولید میں نے اپنے تسبیح اور مصلح کافی ہے آنکھاں لگے نہیں آپ نے فرمایا جس مصلح تھے میرے ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی میں تو سارے بابا جان علی المرتضیٰ نے نمازاں پڑھیاں اس مصلح پہ جناب عمر ابن الخطاب فاروق اعظم نے نمازاں پڑھائیاں میرے بابا علی پاک نے انہوں نے پیچھے پڑھیاں اس مصلح پہ جناب عثمان غنی نے نمازاں پڑھائیاں میرے میں اور بابا جان بھائی امام حسن نے نمازاں پڑھیاں فرمایا کس طرح ہو سکتا ہے اس مصلح تے کسی پلیت ناپاک نو میں لے آواں اے نہیں ہو سکتا انہیں آکے حضور میری مجبوری ہے فرمایا حالات کے قدیموں میں فرمایا یہ پیغام میرا لکھ کے بھیجو کہ کھوندو کہ حالات کے قدیموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا دریا
سمندر تو دریا میں نہیں گرتا اللہ اکبر یا رسول میں اپنی گفتگو بالکل انشاٹ کر رہا ہوں اسی طرح دا کربلا میں سارے واقعے تسی سنے نے اور مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی جڑے بہت بڑے مفسر محقق کنز الایمان تے جڑا ترجمہ اعلیٰ حضرت حاشیہ آپ دا ہے انہوں نے سوانے کربلا جڑی لکھی ہے نا اسے ایک بڑی خوبصورت گل نظر آئی ہے فرمانے کربلا دی دھرتی تے بڑے سونے سونے اس طرح نے واقعات شجاعت اور بہادری دیا داستانہ رقم کر گئے نو شہزادے آکر لگے شہزادہ امام قاسم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے جدو تلوار لے کے یزیدیاں دے مقابلے جائے نہیں بڑے بڑے رستم اپنے زمانے دے شادور یزیدی صفہ میں موجود سن لیکن ادھر شہزادہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے للکاریا فرمایا میں نے پہچان لو میں امام حسن دا لخت جگر ہوں میرے نانا جاندنا محمد عربی علیہ السلام یزیدی صفہ میں چھو ترے نوجوان نکلے زمانے دے رستم عرب دی دنیا دے شاہزوار دے پتر آئے آپ نے ایک نو بھی دوسرے نو بھی تیسرے نو بھی خون دے وچ اللہ تو پت کر کے رکھ دیتا واصل جہنم کا دیتا تو آخری بچے کو پتر کو تلوار کھینچ کے اپنے ہاتھ وچ رہ لئی فرما جا تلوار بھی تیرے پیو دی ہوئے گی تے ہاتھ بھی امام قاسم دا ہوئے گا میں تیرے پیو دا بھی حشر عشا کروں گا جنہی دنیا عرب دے شاہ سوارہ نو بھول جائے گی دنیا حیران ہے لیکن ذرا تصوراتی دنیا میں جاؤں صبر و استقلال دی کو کے کرام سیدہ زینب نے اپنے حجرہ دے وچ پوری رات اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی جدو امام قاسم میدان وچ نکلے نے عرض کرتے ہیں مولا میرے بھتیجے دی شہادت یقینی ہے سونے اس تو میں انکار نہیں کرتی آج زمانے دا رستم میرے بھتیجے دے مقابلے میں موجود ہے سونے آج دنیا نو دکھا دے علی دا بیٹا حسن دا لخت جگر سیدنا امام قاسم آئے نے مولا ادھے مقابلے میں انہوں فتح و نصرت نال ہم کنار کرتے تو ہم بڑی خوبصورت گل جنی لکھی ہے اور یہ شہزادہ امام قاسم نے تکیا کہ اے زمانے دا رستم میرے سامنے موجود ہے تلوار دے دو بیجنا تے مقابل کرنا بڑا مشکل ہے تو آپ نے حسن تدبیر لڑائی عقل نو استعمال کیتا آنکھاں لگا آپ نے فرمایا جو زمانے دے رستم تو گھوڑے دے تنو بیٹھنا ہی کسی نے نہیں سکھایا وہ چونک کیا فرماؤ شہزادے یہ میں نو گھوڑے دے بیٹھنا نہیں آیا تو پھر زمانہ عرب گوائے کسی غور نو کسی گھوڑے دے بیٹھنا ہی نہیں آیا آپ نے فرمایا نہیں تو انہوں جناب بھول ہوئی ہے تمہارے گھوڑے دی زین دلی ہے تسی میرے مقابلے جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ تسی زیر ہو جاؤ گے میں تمہارے ہوتے آ جاؤں گا تو میں کامیاب ہوں گا او گھوڑے دی زین تکن گیا تو امام قاسم نے او دی تلوار جنہوں دے پتر دے ہتھوں لئی سی ایسا ذوالفقار حیدری دا نعرہ لا کے دو ہتھنال تلوار چڑھائی ہے اس زمانے دے رستم کے ایسا وار کیتا کہ جسم دا بھی دو ٹکڑے ہو گئے گھوڑے دے بھی دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں فرمایا کدی کربلا دی تاریخ اس طرح بھی سبق یاد رکھے گی کہ اتھے کربلا دے شہید آئے تھن انہوں نے جوام بہادری دیا اور داستانہ رقم کا دیتی ہے کہ رہتی دنیا تک انہوں یاد رکھے جائے گا لیکن اب میں بالکل آخری منٹہ میں جا رہا ہوں کربلا دی دھرتی تے امامہ نور سر تے رکھیا
سبحان اللہ بھی ذرا کہہ سکتے ہو؟ میرے آقا محمد عربی علیہ السلام دا امامہ مقدس نواسہ رسول ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ امام حسین نے رکھیا ذوالفقار حیدری نو میان تو پائر لے آئے ذکر امیر حمزہ سنبھالی تے یزیدیہ نو دو لفظنال خطبہ دیتے ہیں فرما میں نو پہچان لو میں اس نبی دا نواسا جدا تسی کلمہ پڑھ دے ہو میں اس علی دا پتران جدے پیچھے تسی ساری زندگی دیا نمازہ پڑھیاں نے عیدین دے خطبے پڑھے نے فرمایا میں حسین میں نو پہچان لو میں تو انو اونو محمد دا خون معاف کر دینا میں تو انو امام قاسم دا خون معاف کر دینا آج بھی اگر بندے دے پتر بن جاؤ غلط کام چھوڑ دیو یزید دی پشت پنائی چھوڑ دیو تو آؤ حسین دا دامن بڑا وسیع ہے میں تو تربیت محمد عربی دی بارگاہ بھی لئیے آؤ میری اخلاق کی وسعتوں تو فائدہ اٹھاؤ تو جہنم نہ جاؤ جنت کے دروازے کھلے رہے خیر انہوں نے ناسورہ نو کی سی دنیا دا حرص و لالچ انہوں نے تباہ و برباد کر رہا سی لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں تکیہ اعتباد نہیں آندے لیکن ایک کھڑاندہ ہوا ہے جسم نحیف و نجیب لاغر و کمزور ناتواں جسم اگے بدیا کہ سونے جتے اونو